بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویلکم ٹو دی زی وائس۔ سرد جوت کون تھا؟ سامعین، آئیے اس داستان کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک دفعہ معدنیات کی کھود میں بارود پھٹنے سے نیزا پہاڑی سے لڑھکتا نیچے آ گرا۔ میری بھی شدید زخمی ہوئی، مگر وہ سخت جان تھی، فوراً اٹھ کر نیزا کی طرف دوڑی۔ نیزا بھی بہت محنتی تھا، مگر وہ فطرتاً نازک مزاج اور اس کی طبیعت میں لاڈ کا عنصر تھا کہ کسی نے سخت ٹریننگ کے ساتھ اسے بہت لاڈ سے پالا تھا۔ نیزا کھائی میں تھا، میری نے اسے سہارا دے کر وہاں سے نکالا تو اس کا بازو کونی سے ٹوٹ گیا تھا اور کندھے تک زخمی ہوا تھا۔ میری نے کپڑا الگ کیا اور ٹیک لگا کر پلسٹر چڑھا دیا۔ ہڈی دو جگہ سے ٹوٹی تھی، مگر میری نے ٹیک لگا کر جوڑ کر پلسٹر کر دیا۔ الٹا بازو تھا، باقی اس کے کولے بھی بری طرح رگڑ کھا کر زخمی ہوئے تھے۔ جیسے تیسے 2 دن آرام کے بعد دونوں پھر کام میں لگ گئے۔ نیزا کا الٹا بازو تھا، خوراک بھی نہیں تھی۔ میری خرگوش مشکل سے ڈھونڈ کر لائی، وہ نیزا کو کھلایا اور خود کچھ درختوں کی نرم جڑیں نکال کر کھا لیں۔ پہاڑی علاقہ تھا، شدید گرمی اور پانی کی بہت کمی۔ کہیں لمبی فلائٹ کے بعد میری پانی لے کر آئی۔ نیزا کا پلسٹر اتر گیا، بازو جڑ گیا تھا، مگر میری نے پٹی کر کے گلے میں ڈال دیا کہ خوراک ہے نہیں تو بھوک سے نکال سے ہڈی پھر نہ الگ ہو جائے۔ پھر بڑی کوشش کے بعد کھانے کو سوائے جڑوں کے کچھ نہ ملا۔ جو خوراک تھی وہ ختم ہو گئی اور آدھی گرمی سے خراب ہو گئی تھی۔ نیزا بھوک پیاس سے روتا رہتا۔ ہاں، میری صبر کرتی اور اسے بھی تسلی دیتی تھی، اور معدنیات کی تلاش میں کامیابی بھی نہ ہوئی۔ بڑا برا وقت آیا ہے، میں تو بس اب روز اب مرنے والا ہوں۔ تم جا کر اجول سے بات کرو، پیٹرول بھی ختم ہے، انڈیا واپس چلتے ہیں، گرمی ہٹے گی تو آئیں گے۔ نیزا نے کہا تو میری چاروں ناچار ٹاور پر گئی اور اجول سے رابطہ کیا۔ یہاں آ کر کیا کرو گے؟ وہ کیاری کھودنے میں لگے ہیں۔ نیزا کیاری کھود رہے ہیں؟ میری نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، دادا کا خیال ہے پودینہ اور دھنیا گھر کا تازہ صحت کے لیے صحت مند ہوتا ہے۔ 2 ہفتے سے کیاری کی پیمائش، بناوٹ اور اب گوڈی۔ خبردار یہاں مت آنا۔ اجول نے غصے سے فون بند کر دیا۔ میری آ کر کام میں لگ گئی۔ اجول نے کیا کہا ہے؟ نیزا کئی بار پوچھ چکا تھا۔ میرا سر نہ کھاؤ، تمہارا باپ تمہیں بلی دے گیا۔ میرا باپ گرمی نکال کے مجھے بھول گیا۔ میجر مرتی دفعہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے گیا اور تمہارے ساتھ میرا بھی وارث اجول ہے، اور اجول بے رحم اور ظالم انسان ہے۔ سو کام کرو خاموشی سے۔ نیزا سن کر درخت کے نیچے لیٹ گیا اور بین کر کر کے رونے لگا کہ میرے باپو جی مجھے کمانڈر نارائن کے حوالے کر کے بھول گئے اور مجھے بارود میں رلنے کے لیے چھوڑ گئے۔ اس سے بہتر تھا میں بھٹے میں اینٹیں بناتا، کم از کم اپنے ملک میں تو رہتا اور لنگر سے میٹ کھاتا۔ اس کے بین سن سن کر میری کو بہت دکھ لگا۔ وہ سارا ہیلی کاپٹر فرولتی ہے، مگر کچھ نہیں نکلتا۔ آخر اپنی انگلی سے بلڈ کی 1 چمچ بھر کر لے آتی ہے اور روتے نیزا کے منہ میں ڈالتی ہے۔ وہ تیزی سے پی جاتا ہے۔ میری اس کے منہ کو ہتھیلیوں سے صاف کر کے آنسو پونچھتی ہے اور اسے باہوں میں لے کر سینے سے لگا لیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ لوگ کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں روز، اور نیزا اربوں خربوں میں ایک ہی ہیں۔ ہم انڈیا کے کفیل ہیں، ہم انڈیا میں وہ بیس لے کر آتے ہیں جس سے پیداوار بڑھتی ہے۔ لوگوں کے چولہے ہی نہیں، لوگوں کے ہاں آسودگی راج کرتی ہے۔ نیزا کو حوصلہ ہوا، وہ الگ ہو گیا اور اس کی انگلی پر پٹی باندھی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ جیو، مجھے مسکرا کر دیکھتے ہو، تمہارا حج ہو جاتا ہے، میرا صدقہ نکل جاتا ہے۔ اجول کا موڈ کیوں خراب ہے؟ نیزا نے پوچھا۔ ہمیں کامیابی جو نہیں ہوئی۔ میری نے بات ٹالی۔ مجھے ٹال رہی ہو؟ نیزا نے پوچھا۔ میری دیکھتی رہی، پھر بولی، سوچ رہی ہوں شہر جا کر کچھ لے آؤں کھانے کو، پر شہر 4 گھنٹے کی مسافت پہ ہے، دن ڈھل جائے گا اور مجھے تو کام بھی کوئی نہیں دیتا اور تمہیں لے کر جانا مناسب نہیں، تم سے مزدوری ہوگی نہیں۔ میں کل اجول سے بات کروں گی کہ ہمیں خوراک کا بہت مسئلہ ہے۔ میری بتا کر کام میں لگ گئی۔ ماہ گزر گیا تو نیزا نے نایاب کو فون کیا کہ مشن ناکام ہو گیا، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ہم ان کے لیے کام کریں گے مگر کچھ ماہ بعد تو ہم انڈیا آنا چاہتے ہیں۔ اجول نہیں آنے دیتا۔ نایاب بھی اجول سے ڈرتے تھے۔ بہانہ بنایا کہ اجول سے بات کر لو تو بہتر ہے۔ نیزا غصے سے کھول کر وطن نارائن سے رابطہ کیا تو انہوں نے فوراً بلا لیا۔ وہ بھی وطن نارائن کے گلے لگا ہی تھا کہ اجول سر پر تھا۔ میری بھی ایک دم جیپ کی اوٹ میں ہو گئی۔ کس نے بلایا ہے تمہیں؟ وہ گرجتا بولا۔ اجول، ہوش کرو، داماد ہے نیزا ہمارا، 2.5 ماہ باہر رہا، حد ہوتی ہے ظلم کی۔ وطن نارائن بھی گرج کر بولے، مگر نیزا فوراً میری کا ہاتھ پکڑ کر ہیلی کاپٹر میں بیٹھ گیا اور نکل گیا۔ اجول نے وطن نارائن کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے ریڈار پر کال کی تو اسے اطلاع ملی وہ بارڈر کی طرف جا رہے ہیں۔ اجول مسکرایا اور پانی کا گلاس بھر کر پی اور کرسی پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ وطن نارائن قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اجول کی سانس بحال ہوئی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پالن ڈیڈ غلط، اب آگے چلے جاتے تو بہتر تھا ہمارے لیے، فتنہ چھوڑ گئے۔ آج آپ جا کر گوڈی کر کے بیج بو ہی دیں کہ ساری دنیا کو سمجھانا آسان ہے، اس ڈس ایبل نیزا کو سمجھانا ناممکن ہے۔ اجول کہہ کر نکل گیا۔ وطن نارائن دن کو جلیان کو ہمراہ مکیش جی کے گھر لے گئے۔ وہ
2.5 ماہ سے گھر میں ایک کیاری بنا رہے تھے اور ملک بھر کے اخبارات روز خبر لگاتے کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ گوڈی کر کر کے وطن نارائن اور جلیان نے 2 گھنٹے کدالیں ماری اور بڑی کیاری کے 4 پورشن بنائے، ایک میں دھنیا، ایک میں پودینہ، ایک میں ہری مرچ اور ایک میں ٹماٹر لگا دیا۔ مکیش جی بہت ہی خوش ہوئے۔ ویسے نارائن بھائی میں آپ سے مشورہ کر لیتا تو زیادہ بہتر تھا، اب مجھے سمجھ نہ لگتی کہ کرنا کیا ہے۔ دونوں ہنس پڑے۔ وطن نارائن بولے بنانی تو کھیر ہی تھی مگر ڈسیبل ہری کو سمجھ نہ لگتی۔ وہ چاول، دودھ، شکر، برتن، ایندھن لے کر بحر ہند دوڑا کہ وہاں جا کر کھیر بناؤں گا۔ اب اس کی کھیر اتہاس میں درج ہے۔ اب آپ نے بھی کھانے کو تو دھنیے پودینے کی چٹنی ہی کھانی ہے مگر جھل مارتی آرٹیفیشل پلکوں کو بیس بنا کر وطن نارائن جانچتے ہوئے بولے تو وہ شرما کر ان کے سینے سے لگ گئی۔ یہ بات نہیں، وہ شرم سے بولے تو کیا بات ہے وہ بتا دیں۔ جلیان نے گدگدا کر پوچھا کھانا ہضم نہیں ہوتا تو چٹنی کو دل کرتا ہے۔ وہ الگ ہو کر بولے چٹنی کو دل کرتا ہے، یہ تو پھر دال میں کچھ کالا ہے۔ جلیان ہوکرا لگاتے ہیں جبکہ مکیش جی نے بے اختیار اپنے پیٹ کو ٹٹولا تو وطن نارائن جلیان ہنسنے لگے۔ ماہ بھر کام کے بعد نیزا میری نے وہاں بارود کا بورڈ لگوا دیا کہ وہاں کم مقدار میں سوائے سلفر کے اور کچھ نہیں۔ دونوں بار انڈیا آ گئے۔ نیزا بھوکا پیاسا تھا، نایاب حیدرآباد نہیں تھی۔ میری اسے اتار کر چلی گئی۔ رات ہی نیزا نے کچن میں سے آڑ پاٹ میں سے کچھ روٹی پڑی تھی وہ پانی کے ساتھ نگلی اور پڑ رہا مگر مترو اس کی بھوک کاٹ کاٹ کے آنتیں جڑی تھی۔ روٹی نے پیٹ میں جا کر طوفان مچا دیا اور شدید پیٹ درد۔ اس نے کئی گولیاں کھا لی۔ وہ جانتا تھا نایاب رات پونا جاتے ہوں گے کہ اجول کا بہت مسئلہ تھا، وہ نیزا کے بغیر مرنے لگتا۔ اسی میں فجر ہو گئی۔ زیادہ گولیاں کھانے سے نیزا کو سینے میں شدید جلن تھی۔ کوک آیا تو اسے گرم دودھ پلایا مگر نیزا کی حالت خراب تھی۔ مجھے تنگ نہ کرو، نیزا نے کہا اور لیٹ گیا۔ کک نے نایاب کو اطلاع دے دی۔ نیزا کچھ دیر پڑا رہا، پھر اس نے مکیش جی کے گارڈ کو فون کیا۔ اس نے فوراً فون اٹھا لیا۔ نیزا نے ہیلو کہا مگر جواب نہ آیا۔ نیزا بار بار پوچھنے لگا مگر جواب نہ آیا۔ نیزا نے کال کاٹ کے دوبارہ ملائی، کال فوراً پک ہو گئی مگر دوسری طرف مسلسل خاموشی تھی۔ نیزا گھبرا گیا۔ اس نے سرائے میں فون کیا، وہاں بھی کال پک ہو گئی مگر مسلسل خاموشی تھی۔ نیزا نے دھرم کو فون کیا، انہوں نے فون اٹھا لیا مگر جواب نہ دیا۔ نیزا چیخنے لگا کہ کیا ہو گیا، تم لوگوں کو بولتے کیوں نہیں ہو؟ نیزا نے گارڈ کو آوازیں دی، گارڈ اندر آیا۔ کیا ہوا سرپنچ جی ٹھیک ہے؟ نیزا ہول کر بولا پتہ نہیں، یہاں نیوز روز لگتی ہے کہ وہ کیاری بنا رہے تھے، 3 ماہ کیاری بناتے رہے، پھر کمانڈر اور میجر گئے اور بیج بو آئے، اب نہیں پتا کس چیز کی کیاری اور مالی کدھر ہے۔ نیزا بدحواس ہی ہو گیا مگر گارڈ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ نایاب اجول لوگ آ گئے۔ نیزا دونوں سے لپٹ گیا اور ساری بات بتائی۔ نایاب نے بے بسی سے اجول کو دیکھا۔ اجول بھی نیزا کو لپٹا کر رونے لگا۔ میرے معصوم نیزا، تو قلعے میں کتنا محفوظ تھا، یہاں کبھی روز کے لیے الکان ہوتا ہے، کبھی مغرور ڈیڈ کے لیے، کبھی پاگل دادا کے لیے، کبھی بوڑھی ماتا کے لیے جسے تو جوان دیکھنا چاہتا ہے۔ میں تیرے یہ درد کیسے پیوں؟ اجول بہت رویا۔ تب تک نایاب نے نتن کو فون کیا۔ نتن نے واکی ٹاکی پر کال اٹینڈ کر لی۔ نتن واٹس میٹر، بولتے کیوں نہیں؟ سب غصے سے بولے مگر نتن نہ بولا۔ نایاب نے فون پٹخا، اجول تم نیزا کو کچھ کھلاؤ، میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ وہ مکیش جی کے گھر گئے تو وہ لیٹے تھے۔ نتن پاس لیٹا تھا۔ دادا یہ کیا بات ہوئی، آج اٹھنا نہیں اور کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے؟ نایاب نے جا کر مکیش جی کے ماتھے کا بوسہ لے کر ناراضگی سے پوچھا۔ وہ خاموشی سے پیڈ پر لکھتے ہیں، ہم سب نے برت رکھا ہوا ہے۔ نایاب پڑھ کر کھول اٹھے اور برت کب تک ہے؟ وہ دانت پیس کر بولے جب تک کیاری میں کونپلیں نہیں آتی۔ مکیش جی نے لکھا۔ نایاب الٹے قدموں باہر آئے، کیاری دیکھی، 2 بیڈ برابر کیاری تھی، اس میں پانی کی نمی تھی مگر کونپل نہ نکلی تھی۔ نایاب واپس آئے اور بتایا کہ روزے کے ساتھ برت ہے، بمبئی کی گرمی مشہور ہے اور بمبئی بندرگاہ سے لگتا ہے اور دن بڑے۔ نیزا مزید پریشان ہو گیا، ڈاکٹر کو بلایا، اس نے چیک کر کے لیکوڈ پینے کو دیا اور پتلی کھیر کہی کہ دن لگیں گے، آنتیں جڑ گئیں۔ یہاں سمجھدار اجول نے نیزا سے کہا کہ نیزا جس طرح اب تم باپو جی کے بارے میں نہیں جان سکتے مگر اپنے حالات کی خبر کسی نہ کسی طرح تم تک پہنچا دیتے ہو تو یہ بھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ رات نیزا کو سلا کر اجول نایاب چلے گئے تو نیزا نے گارڈ کو کال ملائی۔ سویٹ ہارٹ، اب تم ہم سے بات تو نہیں کر سکتے بٹ سن تو سکتے ہو نا؟ نیزا محبت سے لیٹ کر اس سے باتوں میں لگا تھا۔ دیکھو تم تھوڑی سی سانس نکال دو تاکہ میری تسلی ہو جائے کہ تم میری بات سن رہے ہو، سانس نکالنے سے برت تھوڑی ٹوٹتا ہے۔ نیزا گارڈ کے اندر اتر گیا۔ گارڈ نے خاصی طویل سانس لی۔ نیزا نے سانس جلدی سے اندر کھینچ لی اور ذرا سانساں جیو میٹھی سانسوں والے، تمہاری سانسیں پی کر ہی تو مجھے توانائی ملتی ہے۔ ہم 4 ماہ بہت خوار ہوئے، سوائے سلفر کے ہاتھ کچھ نہ لگا اور خوراک نہیں تھی، بھوک کاٹ کاٹ کے آنتیں جڑ گئی ہیں۔ گھر آیا تو روٹیاں نگل گیا تو پیٹ میں طوفان اٹھایا، اتنا درد ہے جیسے کسی نے آرے سے پیٹ کاٹ دیا ہو۔ نیزا رونے لگا۔
نیزا کا دل اسے سب بتا کر ہلکا ہو گیا۔ وہ سو گیا مگر جلد پیٹ درد سے جاگ گیا۔ درد پر شدید قبض ہو گئی۔ نایاب نے کموڈ پر بٹھا کر دبا دبا کر مگر نیزا کی چیخیں نکلتی کہ اندر کچھ ہوتا تو نکلتا۔ دن کو بطن نارائن اور نندا جی آئے تو نیزا اور زیادہ ڈر گیا۔ نایاب نے لڑ کر نکالا۔ نیزا ذرا ذرا بات گارڈ کو بتانے لگا تھا کہ اجول کے ڈیڈ آ گئے۔ میں بہت ڈر گیا۔ سر نایاب نے کموڈ پر بٹھائے رکھا مگر قبض نہیں کھلی۔ بخار زیادہ ہے، بھوک زیادہ ہے مگر کچھ کھا نہیں سکتا۔ ساگودانہ کھیر بھی نکلتے تکلیف ہوتی ہے۔ نایاب نے آ کر فون لے لیا اور تھپکنے لگے۔ منظر بدلا۔ مکیش جی نے گارڈ کے آنسو پونچھے، اپنے پونچھے اور جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ اس میں اجوائن تھی۔ گارڈ دیکھنے لگا، پھر دونوں کیاری کی طرف آئے تو کونپلیں نہیں نکلی تھیں۔ منارڈ اور دھرم کیاری کے پاس بیٹھے تھے۔ 1.25 مہینہ ہو گیا تھا، کیاری میں کچھ نہیں اگا تھا۔ مکیش جی نے سارا دن اجوائن کی بوتل اٹھائے رکھی۔ وہ سخت بے قرار تھے۔ عصر کے بعد منشی جی قصبے سے آئے۔ منارڈ نے انہیں خط لکھ کے بلوایا تھا۔ انہوں نے مکیش جی کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کیاری کے پاس بیٹھ گئے۔ دادا منارڈ دا پتر کل ملا تھا، رات بتیری ہو گئی تھی۔ نیزا بھی بہتا بیمار تھا۔ نایاب کل دلی لے آئے، ڈاکٹر داخل کری چھوڑا۔ آندھراں جڑی گئی ہیں، ڈرپاں چڑھیاں ہیں۔ آج راتی مشینی نیما کرسن ڈاکٹر مائی فٹ۔ مکیش جی ایک دم چلائے۔ وہ کومل بدن نیما کرنے سے اس کے کمار متاثر ہو سکتے ہیں۔ نایاب قبراں کھودی کھودی عقل نو بھی مارے گئے۔ آندھراں جڑی گئی ہیں تو دودھ گھی نہیں دے سکتے تھے۔ نارائن بھائی کو بھی اتنا نہیں پتا۔ وہ غصے سے کھولتے کچن میں گئے اور دودھ میں گھی ڈال کر ابالا۔ تھرماس بھری اجوائن اٹھائی، سرسوں کی شیشی اٹھائی اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نکل گئے۔ دادا اللہ کا واسطہ ہے، سکوٹر ماریں گے کہیں۔ منارڈ پیچھے دوڑے مگر وہ نکل گئے۔ منشی ارمان علی نے آسمان کو دیکھا۔ واہ سوہنیا ربا، پھول ہی نہیں تڑپدا، سول بھی پھول واسطے تڑپے جاندے ہیں۔ پھر انہوں نے سب سے کہا، کیاری دی مٹی پھان کے برت بنی چھوڑو۔ سب نے مٹی کھا کر برت توڑ دیا۔ مکیش جی مغرب کے بعد دلی پہنچ گئے۔ نیزا کو روم میں ڈرپ لگی تھی، کنولا چڑھا تھا۔ اجول نایاب تیزی سے سلام کر کے نکل گئے۔ نیزا کو یقین نہ آیا کہ وہ آیا۔ مکیش جی نے ماتھے پر ہاتھ پھیر کر بال ہٹائے اور باوجود کوشش کے آنسو گالوں پر لڑک گئے۔ نیزا آنتیں جڑ گئی ہیں اور کچھ بھی نہیں، میں اب دودھ گھی پلاؤں گا، اس سے آنتیں نرم ہو جائیں گی۔ انہوں نے ڈرپ آدھی ہو گئی تھی اتار دی، کنولا اتار دی اور اسے ٹیک سے بٹھایا اور تھیلے سے تھرماس کپ نکالا اور اسے تھوڑا تھوڑا دودھ پلانے لگے۔ ساتھ اجوائن کھلا دی۔ نیزا کو اجوائن بہت مزے کی لگی اور کھاؤں گا وہ فوراً بولا۔ انہوں نے کھلائی اور بتایا کہ زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور تھیلے میں سنبھال لی۔ کلو دودھ تھا، سارا پلا دی اور تکیہ سر سے نکال کر اس کا سرسوں ڈال کر نرمی سے پیٹ اوپر سے نیچے ملنے لگے اور ذرا سی اس کی لیگز کھول دی کہ ہوا نیچے جائے گی۔ مساج سے انہوں نے نیزا کا سارا بخار نکال دیا۔ نیزا کا پتھر بنا پیٹ ملائی ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی چیزیں تھیلے میں سنبھالنے لگے۔ نیزا فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ تھیلا سنبھال چکتے ہیں اور اٹھنے لگتے ہیں کہ نیزا تیزی سے کلائی پکڑ لیتا ہے۔ کچھ دیر رک جاتے میں بھی مجھے بھوک لگے ہوئے اختیار نیزا کے منہ سے نکلا۔ وہ مسکرائے، تھیلے میں سوائے اجوائن کے کچھ نہیں اور تمہیں مزید اجوائن کھلانا نقصان دہ۔ وہ مسکرا کر بولے۔ نیزا نے کچھ نروس ہو کر کلائی چھوڑ دی۔ وہ بیڈ سے اٹھ گئے۔ نیزا کو دیکھا، سوری مجھے برت نہیں رکھنا چاہیے تھا، وہ آہستہ سے بولے اور تیزی سے روم سے نکل گئے کہ ایک دم اجول اور نایاب اندر آیا اور اسے بیڈ پر دھکیلا اور اس کا پیٹ سے کپڑا اوپر کر کے دونوں تیزی سے اس کی پیٹ کی بے قراری سے چاٹیاں لینے لگے تھے۔ سیڑھیاں اترتے مکیش جی کے کانوں میں نیزا کی جوانی کا لوچ لیے سریلی چیخیں گونجتی تھیں۔ ان کے منہ سے چومنے کی آواز نکلی اور وہ تھیلا سنبھالے تیزی سے سیڑھیاں اتر گئے اور سکوٹر پر بیٹھ کر بمبئی ہوا ہو گئے۔ مترو 2 دن گزرے۔ نیزا اجول بونی ہنومان گڑھ گئے۔ یوگل باپو ایک بات تو بتائیں۔ نیزا نے یوگل کے گلے میں بازو ڈالے اور لاڈ کرتے پوچھا۔ جی بولیں کیا بات ہے؟ یوگل نے چوما۔ مترو سورج بنسی قلعے کی اندرونی عمارت میں سارا ٹائلوں کا کام تھا مگر جو سین تھا وہ بہت وسیع و عریض تھا اور قلعے میں 50,000 تک نفری آرام سے آ سکتی تھی۔ کچن کے بٹوں پر ایک تو سادہ اینٹ بنتی تھی، دوسری چھوٹی سیمنٹ والی اینٹ بھی بنتی تھی جسے برک کہتے ہیں۔ ایسی عموماً بڑے ریسٹورانٹ میں، سین میں یا پیٹرول پمپ پر ہوتی ہیں۔ قلعے کا سین ایسی اینٹ کا تھا کہ وہاں جیپیں بھی آتی جاتی تھی تو ٹائل مضبوط نہیں ہوتی۔ قلعے میں بڑے قدادم گملے تھے، کچی جگہ نہ تھی۔ وسیع پول کے پاس گملوں کی بہت ڈیکوریشن تھی۔ نیزا یوگل کو وہاں لے گیا اور ایک جگہ دیوار دکھا کر بولا، یوگل باپو اگر یہاں ایک کیاری بن جائے تو وہ کچھ جھجکتے ہوئے بولا کہ گھر کے کسی معاملے میں آج تک مداخلت نہ کی گئی تھی۔ وقتاً فوقتاً ہر ماہ لندن سے سامان آتا رہتا تو شریمتی جی خود ہی کراکری بدلتی رہتی، ڈیکوریشن بدل دیا کرتی۔ قلعے کی تعمیر تقسیم ہند سے پہلے کی تھی اور کوئی مرمتی نہ پیش آئی تھی کہ مٹیریل بہت پائیدار تھا۔ ہاں کچن فانوس ڈیکوریشن اور کراکری بہت توڑتا تھا۔ ان کے ہاں بمشکل کوئی فانوس 2 ماہ نکالتا تھا تو یوگل کہہ دیتا مکینک آ کر لگا جاتے۔ اب نیزا نے پہلی دفعہ کیاری کی بات کی، سویٹ ہارٹ یہ جو قلعہ ہے یہ بھائی جی کی ذاتی پسند پر بنا ہے اور جوں کا توں ہے، اسے پینٹ کی ضرورت نہیں پڑتی مگر بھائی جی یکسانیت سے اکتا کر 3-4 سال بعد وائٹ واش کروا لیتے ہیں۔ فرنیچر سال کے سال بدل دیتے ہیں، گملوں سے اکتا کر نئے منگوا کر پرانے بٹھوں والے لے جاتے ہیں۔ اسی
طرح پھانسی گھاٹ بھی بھائی جی کی مرضی پر بنایا گیا تھا۔ ہاں، صوبے کی ترتیب و تزئین رادھے شیام بھائی کی انہوں نے اس طرح ترتیب دی کہ اب ہم نے مدت ہوئی ایک پودا بھی نہیں لگایا۔ جو انہوں نے مرتب کیے وہی درخت لگائے گئے تھے، اور ویسے بھی بھائی جی اب تم سے زیادہ خوش نہیں رہتے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان سے کیاری کی بابت بات کروں، اور تم جاب کرتے ہو، کئی ماہ بعد آتے ہو، بچوں کے پاس فرصت نہیں ہوتی، تو کیاری کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ یوگل نے نپے تلے الفاظ میں انکار کر دیا۔ نزا چپ ہو گیا۔ رات یوگل بچوں کو دیکھنے آیا اور دودھ کے خالی گلاس اٹھاتا تھا کہ بھائیوں کے درمیان بے ترتیب لیٹے نزا کے پیر کو تلاش کر کے اس کے پیر کا بوسہ لیا، اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا اور دروازے پر آیا۔ وہاں بھی چند گلاس پڑے تھے، یوگل نے وہ بھی ٹرے میں رکھے، پھر نزا کو مڑ کر دیکھا اور باہر نکل گیا، اور دروازے کے گول ہینڈل کو مروڑ کر بند کرتے ہوئے بولا، سویٹ ہارٹ، ایک کیاری تو کیا آپ کلے میں پورا باغ لگا لیتے، پر پہلے ہمارے بے گناہ پھانسی چڑھے باپ کا وچن تو پورا کرتے، جو اپنے ساتھ ہمارے بھائی کی خوبصورت آنکھوں کی نیند بھی لے گئے۔ کشن سمادھی کے پاس بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو لڑھ کر اس کے لباس میں گم ہو گئے۔ سنا آپ نے باپو جی، میں نے آپ کے 5 بیٹوں کی بڑی سنبھال کی، پر ان کے اندر سے ان کے بڑے بھائی کے چھن جانے کے خوف کو نہ مار سکا۔ وہ پانچوں سوتے سوتے میں گھبرا کر جاگ جاتے ہیں کہ بڑا بھائی اکیلا جاگ رہا ہے۔ کشن باپ کی سمادھی سے مخاطب تھا۔ مترو، سورج بنسی کو جب پھانسی ہوگی تو کشن کی آنکھوں کی نیند بھی اڑ گئی۔ وہ پھر نہیں سویا، اس کی آنکھیں پھر نہیں جڑیں، اور وہ 60 سالوں سے مسلسل جاگ رہا تھا۔